ماہنامہ کلندر شعور نومبر 2022۔ آج کی بات۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے کس نے بنایا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے نئی ہے، مگر یہ پہلی دنیا نہیں۔ وہ کئی دنیاؤں سے گزر کر یہاں آیا ہے۔ وہاں اسے ہستی کا شعور تھا، جانتا تھا کہ میں مخلوق ہوں اور خالق اللہ ہے۔ اس شعور کی داغ بیل روز ازل میں پڑی جب مخلوق نے آواز سنی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آواز سے حواس میں حرکت ہوئی اور شناخت کی صلاحیت بیدار ہوئی۔ اس صلاحیت کے ذریعے مخلوق پہلے سماعت سے واقف ہوئی، پھر جاننے کی کوشش کی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس نے پکارا ہے، تو بصارت متحرک ہوئی۔ مشاہدہ احساس میں داخل ہوتے ہی یقین کی تکمیل ہوئی کہ پکارنے والی ہستی رب العالمین ہے۔ مخلوق نے اقرار کیا، جی ہاں، آپ ہمارے رب ہیں، اور سجدے میں چلی گئی۔ کائنات میں تمام دنیائیں رنگ و روشنی کی درجہ بندی ہیں۔ روشنی کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ جس دنیا میں کشش ثقل مغلوب ہے، وہاں روشنی کو دیکھتے ہوئے رنگ کا خیال نہیں آتا۔ رنگ سے مراد دوری ہے، اور جس دنیا میں کشش ثقل کا غلبہ ہے، وہاں روشنی موجود ہوتی ہے، مگر رنگ گہرے ہو جاتے ہیں جن کو دیکھ کر روشنی کا خیال نہیں آتا۔ پانی ایک نوع ہے، اس کی نسلیں اور خاندان ہے۔ پانی میٹھا ہوتا ہے، نمکین اور بھاری بھی۔ اس کے لاشمار رنگ ہیں، جیسے نیلا، سبز، سرخ اور سیاہ۔ یہ گرم ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی، گدلا ہوتا ہے اور شفاف بھی۔ شفاف پانی آئینہ بن جاتا ہے اور نگاہ کو تہہ تک لے جاتا ہے۔ گدلا پانی بھی عکس جذب کرتا ہے، مگر اندر کی تصویر نہیں دکھاتا۔ اس کی سطح نگاہ کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ گدلے پانی کو گہرا رنگ کہہ سکتے ہیں۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کا ذہن نئی دنیا کی روایات سے خالی ہوتا ہے، مگر وہ کائناتی شعور سے لا علم نہیں ہوتا۔ پیدائش کے بعد 3 ماہ تک بچے کی طرز فکر ان دنیاؤں سے رنگین ہوتی ہے جہاں سے وہ آیا ہے۔ وہ خلا میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، غوں غاں کی آواز نکالتا ہے، مسکراتا ہے اور تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وہ کہاں دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے اور کیوں مسکرا رہا ہے؟ بچے کا ذہن لاشعور کے زیر اثر ہے، جس میں رنگ کی طرزیں، حد بندی، لمیٹیشن موجود ہیں، مگر نگاہ ان رنگوں میں روشنی دیکھتی ہے۔ یعنی بچے میں وہ حواس متحرک ہیں جو ریالٹی کو دیکھتے ہیں، اور وہ حواس مغلوب ہیں جن میں ایلیوژن ہے۔ قدرت کا نظام ہے کہ بچہ 3 ماہ تک ماں کو خوشبو سے پہچانتا ہے۔ خوشبو لہروں میں مظاہرہ کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ لہروں کے ذریعے شناخت کرتا ہے، دیکھتا
اور سنتا ہے۔ وہ دیکھنے، سننے اور بولنے کے لیے حواس کی تقسیم سے واقف نہیں، بلکہ اندر کی آنکھ سے دیکھتا ہے، جو تمام حواس کا ایک نقطے میں مشاہدہ کرتی ہے، اور وہ نقطہ لہریں ہیں۔ بالفاظ دیگر بچہ جانتا ہے کہ میں اس وقت سنتا، بولتا، سونگھتا اور محسوس کرتا ہوں جب اندر میں تصویر بنتی ہے۔ میں اندر میں دیکھنے کو دیکھتا ہوں، لیکن فکشن ماحول کے زیر اثر وہ رفتہ رفتہ یہ بات بھول جاتا ہے۔ تجربہ کیجیے، پانی کہنے سے اندر میں پانی کی شبیہ نظر آتی ہے۔ بچہ ماں کو یاد کرتا ہے، یاد کی لہروں کی شدت سے روتا ہے، بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ یاد کرنے سے اندر میں ماں کی تصویر بن جاتی ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے اور بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ حواس کی تقسیم اور حواس کی ایک نقطے میں موجودگی کو سمجھیے۔ اسمارٹ فون پر کسی کو ویڈیو کال کی جاتی ہے۔ وہ شخص چند کلومیٹر یا ہزاروں میل دور ہے۔ پھر اسپیکر سے آواز کیسے آئی اور اسکرین پر تصویر کہاں سے آ رہی ہے؟ موبائل ٹاور کے ذریعے آنے والی لہروں میں آواز اور تصویریں موجود ہیں، جو لہروں کے اسمارٹ فون میں داخل ہونے کے بعد نظر آتی ہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں وہ لہروں کا روپ ہے۔ لہریں تقسیم ہو کر آواز اور تصویر میں ظاہر ہوتی ہیں، تو اسے حواس کا تقسیم ہونا کہتے ہیں۔ یعنی آدمی سمجھتا ہے کہ تصویریں اور آواز الگ الگ ہیں۔ جب لہریں ایک حالت میں رہتی ہیں، وہ حالت جو اسمارٹ فون میں داخل ہونے سے پہلے ہے، اسے حواس کا ایک نقطے میں موجود ہونا کہتے ہیں۔ ہر بچہ ایک نقطۂ ذہنی میں دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ وہ لہروں کو اولیت دیتا ہے، اس لیے سماعت و بصارت کو الگ الگ نہیں سمجھتا، بلکہ جانتا ہے کہ لہریں سماعت ہیں اور لہریں بصارت ہیں۔ جب ماحول کی طرزیں شعور کا حصہ بنتی ہیں تو وہ چیزوں کو یکجان دیکھنے کے بجائے تقسیم کر کے دیکھنا سیکھتا ہے، جس سے شک اور وسوسے کی طرز فکر غالب ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس شعور پر پردہ آ جاتا ہے جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ اب اسے لہر رنگوں میں تقسیم نظر آتی ہے، یعنی دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کے ماحول میں حقیقت شناسی کی طرزیں ہیں، مثلاً ماں باپ اللہ اور خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، تفکر سے فکر کو جلا بخشتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، یقین سے قریب اور شک سے دور رہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری نسل اللہ رسول سے محبت کرنے والی ہو، تو ان کے بچوں کو اس دنیا میں روشن طرز فکر حاصل ہوتی ہے۔ آدمی لہروں سے واقف ہوئے بغیر اپنی اصل سے واقف نہیں ہو سکتا۔ لہروں میں زمانی و مکانی فاصلے ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہوتے۔ رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کی آواز
لہروں کے ذریعے کانوں کے اندر بالوں سے ٹکراتی ہے اور تصویر بنتی ہے۔ عام فرد تصویر کو دیکھتا ہے، یقین کے نور سے معمور فرد تصویر میں لہروں کا نظام تلاش کرتا ہے۔ تلاش کے دوران ہر نشانی نشان منزل بن جاتی ہے۔ خواتین و حضرات اور بزرگوں سے درخواست ہے کہ آج کی بات پر تبصرہ کریں۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔